الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، نماز قائم کرو، نماز کا حکم اس کے اندر۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے لیے حکم دیتے ہیں، ان کا چل رہا ہے تذکرہ، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے ایک بات کیا معلوم ہو رہی ہے کہ دوسری قوموں کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبیاں آئے ان کی قوموں کے لیے اور ان نبیوں کے لیے حکم تھا نماز کا اور پھر زکوٰۃ کا۔ ہاں البتہ یہ اور بات ہے کہ ان لوگوں کی نماز میں، ان لوگوں کے زکوٰۃ ادا کرنے میں اور ہمارا زکوٰۃ ادا کرنے میں پرسنٹیج کا فرق ہے، طریقے کا فرق ہے، کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن حکم تو سب کے لیے برابر ہے، اصول میں سب برابر ہے۔ یہ بات یاد رکھ لو، اصول میں پہلے کے نبیاں اور ان کے امتیں اصول میں برابر ہیں، اللہ کو ماننے میں، نبیوں کو ماننے میں، آخرت کو، قیامت کو ماننے میں، جنت دوزخ کو ماننے، سب برابر ہے۔ یہ اصول زکوٰۃ کا حکم ہے، یہ اصول ہے، لیکن اس کے اندر کے فروعات میں وہ الگ مختلف ہو سکتے ہیں۔ فروعات کا مطلب ہے ان کے لیے زکوٰۃ کا فیصد پرسنٹیج الگ تھا اور ہمارے لیے الگ ہے، لیکن زکوٰۃ کا حکم تو اصول میں تو سب برابر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو، یہود کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں بنی اسرائیل یہود، تو اللہ ان کو حکم دے نماز کا اور پھر زکوٰۃ کا۔ نمبر 1، علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مالوں کو پاک کرتے ہیں۔ بندہ نماز ادا کرتا رہے گا تو اپنے آپ کو نماز ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اپنے آپ کو غلام سمجھ رہا اللہ کا، بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے نماز سے، اور پھر زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ دیکھو تیسری بات کیا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، بنی اسرائیل اللہ ان کو نماز کا جو حکم دیا، ان کی نماز میں رکوع کا حکم نہیں تھا، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھی، نماز تھی اصول، نماز کا حکم تو ان کے لیے بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں، علماء مفسرین فرماتے ہیں یا تو بنی اسرائیل یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا اور اس امت کے نمازوں میں رکوع ہے، ایک تو یہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات جیسا پہلے کے لوگوں کے لیے بھی نماز کا حکم تھا، ان کی نبیوں کے نمازوں میں رکوع کا حکم اور رکوع کا طریقہ نہیں تھا، تم کو نماز میں فالو کرنا ہے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی نماز یا ان کے پیغمبروں کو نہیں ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں رکوع بھی ہے، تو تم کیا کرو؟ رکوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ آگے دیکھو اس تحت میں علماء اور صحابہ فرماتے ہیں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ بعض تابعین کا فرق کہنا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ بعض صحابہ اور تابعین نے اس جملے سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے جماعت کے وجوب کو ثابت کیا ہے، جماعت واجب ہے، یہ اسے ثابت کیا ہے اس جملے سے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے۔ تو اس لیے جماعت کی اہمیت حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کوئی آدمی نماز سے، جماعت کی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا، وہ رہتا تھا اگر کوئی بندہ نماز سے، جماعت کی نماز سے پیچھے رہتا تھا تو اسے منافق سمجھا جاتا تھا اور اس کا نفاق کھل کر لوگوں کے سامنے آتا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ نماز کو نہیں آتا تھا جماعت کی نماز میں تو لوگ اسے منافق سمجھتے تھے، وہ مطلب ہے اس کا۔ آگے دوسری حدیثوں میں ہے منافق لوگوں پر فجر اور عشاء کی نماز ان پر بھاری پڑتی تھی، وہ لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ اور آگے سن لیں
حضرت آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بندہ بیمار بھی کیوں نہ ہوتا، بیمار آدمی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، فرض نماز کے لیے مسجد کو آتا تھا، جبکہ چھوٹ ہے بیمار آدمی کے لیے، پھر بھی وہ بندہ نماز کو 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد کو آتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ اچھا آگے دیکھو، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ تم جماعت کو لازم پکڑو، مطلب جماعت سے نماز پڑھنے کو لازم پکڑو۔ اگر تم جماعت سے 2-3 آدمی ہو، میں کئی حدیثوں کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں، 2-3 آدمی ہو تو پھر ایک کو امام بنا لو اور اس کے پیچھے 2 مقتدی بن کر نماز پڑھ لو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، جماعت سے نماز نہیں پڑھو گے، جماعت سے تم ایک جٹ ہو کر نہیں رہو گے، تو پھر کیا ہو جائے گا، بھیڑیا اسی بکری پر حملہ کرتا ہے، جو بکری ریوڑ سے، مندے سے الگ ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارا تنہا اپنی اپنی نماز پڑھ لینا، یا پھر ہم اپنے آپ کو شیطان کے نوالا بنا کر پیش کرنے کی بات ہے۔ اپنے آپ کو تنہا نماز پڑھ کر یہ ثابت کرنا ہے شیطان میں تیرا لقمہ اور نوالا ہوں، تو مجھے نکل جا بول کر اسے پیش کیسے کرتا ہے۔ اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ اور دیگر دوسرے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی اہمیت بتاتے ہوئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں اور اقامت دلواؤں اور نماز کے لیے کھڑے کر دوں، اور جو لوگ بلا کسی عذر کے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ ایک حدیث تو یہ، اور ایک حدیث پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر گھروں میں بچے اور عورتیں نہ ہوتے تو پھر وہی حدیث، میں گھروں کے جو لوگ بلا عذر گھر میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو جب ذرا پوائنٹ نوٹ کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کو ایک آدمی برچہ لگایا اور ان کو بھونک دیا، پیغمبر کی بڑی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا اونٹ سے گر گئی، اور پھر ان کا اسی زخم سے تکلیف بھی ہوئی، زخم بھی لگا، اور پھر اسی زخم سے ان کا انتقال بھی ہوا آگے چل کر اس وقت بعد میں۔ تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو کون کیا، جادو کس میں کیا، وہ جادو کی چیزیں کہاں رکھے، سب تفصیل آ گئی تھی، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلہ نہیں لیا۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا تھا، 14ویں پارے کے آخر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لیا تھا میں اتنے لوگوں کو مار دوں گا بدلے میں بول کر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا، پیغمبر یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ بدلہ لینے میں جذبات میں آ جائیں، اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے تو پھر آپ جتنا آپ کو نقصان پہنچا ہے آپ اتنا آپ بھرپائی اس کی کر سکتے ہیں، اتنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ تو پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات کیا ہے، پیغمبر نے اپنی بیٹی کو نقصان پہنچانے والے کو معاف کر دیا، خود کو جادو کرنے والے کو معاف کر دیا، چچا کو نقصان پہنچانے والے کو معاف کر دیا، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جماعت سے چھوڑ کر گھروں میں نماز پڑھ رہا بندہ نماز چھوڑ رہا نہیں، نماز گھر میں پڑھنے والے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بلا عذر نماز پڑھنے والے اس آدمی کو اور اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں، تو پھر نماز نہیں پڑھنے والے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کا عالم کیا ہوگا، سوچنے کی بات ہے۔ تو پھر اس لیے جماعت کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم جو 3 حکم جو بنی اسرائیل کو دے رہا ہے وہ حکم اس امت کے لیے بھی ہے، ان 3 احکامات کو ہم کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اور جماعت سے نماز کا حکم۔ نماز پڑھنا ہے لیکن جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔